السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم تاج المحدثین سراج الفقہاء شیخ العلماء قطب الارشاد حضرت علامہ شاہ مفتی ارشاد حسین مجددی محدث رامپوری رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ کو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت تاج المحدثین سراج الفقہاء حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین مجددی محدث رامپوری رحمہ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 14 صفر المظفر 1248 ہجری محلہ پیلا تالاب شہر مصطفیٰ آباد المعروف رامپور ہند میں ہوئی۔ آپ کا خاندانی نام مولانا ارشاد حسین، آپ کے والد گرامی کا نام مولانا حکیم احمد حسین اور آپ کے دادا کا نام غلام محی الدین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: مولانا ارشاد حسین بن مولانا حکم احمد حسین بن غلام محی الدین بن فیض احمد بن شاہ کمال الدین بن شیخ احمد بن شیخ زین العابدین عرف میاں فقیر اللہ بن حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہم الرحمہ۔ اہل علم نے آپ کو مفتی ارشاد حسین رامپوری رحمہ اللہ علیہ کو تاج المحدثین، سند المحدثین، سراج الفقہاء، شیخ العلماء اور قطب ارشاد وغیرہ جیسے بھاری برکم القابات سے یاد فرمایا۔ حضرت محدث رامپوری رحمہ اللہ علیہ نے فارسی کی کتب اپنے والد محترم اور اپنے بڑے بھائی حضرت امداد حسین مجددی علیہ الرحمہ اور شیخ احمد علی اور شیخ واجد علی سے پڑھی۔ اس کے بعد سرفنوں کی کتب مولانا غلام نبی، مولانا جلال الدین اور مولانا نصیر الدین خاں علیہم الرحمہ سے بھی پڑھی۔ اس کے بعد علماء لکھنؤ بالخصوص حضرت مولانا محمد نواب افغانی نقشبندی قدس سرہ سے علوم عقلیہ اور باقی کتب کا درس لیا۔ حضرت محدث رامپوری رحمہ اللہ علیہ کا حلقہ درس بہت وسیع تھا۔ دور دراز کے مقامات سے تشنگان علوم نبویہ رامپور آ کر آپ کے حلقہ درس میں شریک ہوتے تھے اور اپنی علمی تشنگی بجھاتے تھے۔ آپ نے 1284 ہجری بمطابق 1868 عیسوی میں اپنے مکان پر ایک مدرسہ قائم فرمایا اور خود تدریس کا فریضہ انجام دینے لگے۔ دور دراز کے سینکڑوں طلباء اسی مدرسے سے آپ سے علمی استفادہ فرماتے تھے۔ 1999 عیسوی میں مولانا نے اس مدرسے کا سید خواجہ احمد قادری رامپوری کو محتمم بنایا۔ آپ 2 وقت پڑھاتے، صبح میں طلوع آفتاب کے بعد اور اوراد و وظائف، دعائے حزب البحر، نماز اشراق و استخارہ اور ختم حضرت امام مجدد الف ثانی رحمہ اللہ علیہ سے فارغ ہو کر درس و تدریس میں مشغول ہو جاتے تھے۔ پھر سحر میں نماز عصر سے فارغ ہو کر کتب تصوف، مثنوی شریف، مکتوبات امام ربانی، عوارف المعارف، احیاء العلوم، فصوص الحکم اور قصیدہ فارزیہ وغیرہ پڑھاتے تھے۔ منگل اور جمعرات کا دن فتاوی کے لیے مقرر کر رکھا تھا اور جو دور دراز کے سوالات آتے تھے منگل اور جمعرات کے دن آپ ان کے جوابات تحریر فرماتے تھے، اس لیے کہ ان دنوں میں آپ اسباق نہیں پڑھاتے تھے۔ حضرت محدث بلرام پوری رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد بھی کافی تعداد میں پائے جاتے تھے، جن میں سے آپ کے فرزند اکبر احسان حسین مجددی علیہ الرحمہ، سند المحدثین علامہ سید دیدار علی محدث الوری علیہ الرحمہ، حضرت علامہ مولانا ریاست علی خان شاہ جہان پوری، علامہ سید شجاعت علی رامپوری، علامہ ظہور حسین فاروقی نقشبندی رامپوری، سابق صدر دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف، علامہ محمد عبدالجلیل غفران رامپوری، پروفیسر سید فدا علی رامپوری، مفسر قرآن علامہ علی عباس خان رامپوری رحمہ اللہ علیہ، مولوی شبلی نعمانی، مؤلف سیرت النبی، قاضی القضات حفظ اللہ خان رامپوری جیسے جید اور آسمان علم و ادب کے ستارے آپ سے اکتساب فیض فرماتے رہے۔ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ منگل اور جمعرات کے دن آپ فتاویٰ لکھتے تھے اور فتاویٰ لکھنے میں کسی کی کوئی رعایت اور مروت نہیں فرماتے تھے۔ حضرت علامہ محدث رامپوری علیہ رحمت رضوان کے دل میں اس شہرت و عظمت اور علمی جلالت کے باوجود قبولیت کا جذبہ کار فرما تھا۔ اپنے فیصلے کے خلاف اگر کسی عالم کا فیصلہ درست نظر آتا تو اسے قبول کرتے اور اپنے قول سے رجوع فرما لیتے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا موصوف نے ایک فتویٰ تحریر کیا، اس وقت کے مشاہیر علماء نے بطور تصدیق دستخط بھی ثبت فرمائے، جبکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔
وہ فتویٰ جب کلب علی خان والی رامپور کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے مفتی محمد ارشاد حسین علیہ رحمت رضوان سے اس کے بارے میں دریافت فرمایا۔ آپ نے کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ فتویٰ یہی صحیح ہے جو بریلی شریف سے آیا ہے۔ نواب کلب علی خان نے کہا، آپ کے فتویٰ کی بریلی کے 2 علماء کے علاوہ تمام ہندوستان کے علماء نے تصدیق کی ہے۔ تو محدث رامپوری رحمہ اللہ علیہ نے انشراح صدر کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ یہ کہتے ہوئے معاملہ ختم کر دیا، علماء نے میری شہرت پر اعتماد کرتے ہوئے ایسا کیا ہے، ورنہ حق یہی ہے کہ فتویٰ بریلی والا ہی صحیح ہے۔ حضرت محدث رامپوری رحمہ اللہ علیہ تعلیم سے فراغت کے بعد استاد گرامی مولانا محمد نواب افغانی علیہ رحمت رضوان کی رہنمائی سے عارف کامل مفتی شاہ احمد سعید مجددی رحمہ اللہ علیہ کے دستحق برست پر بیعت کی اور شیخ کامل کی خدمت میں رہ کر تصوف، حقائق و اسرار اور حدیث و تفاسیر کی کتابیں پڑھی، محبوبیت و مرادیت کا بلند مقام پا کر اجازت و خلافت سے سرفراز کیے گئے۔ انگریزی اقتدار و تسلط کے زمانے میں حضرت مفتی شاہ احمد سعید مجددی رحمہ اللہ علیہ ہجرت فرما کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے تو آپ کو شیخ طریقت نے رامپور رخصت کیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے اپنے خادم خاص محمد موسیٰ بخاری کے ہمراہ 8 ماہ پیدل چل کر حجاز مقدس پہنچے، حج بیت اللہ اور روضہ رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ مدینہ منورہ میں 1 سال کا عرصہ گزارا، اپنے شیخ کی خدمت میں رہ کر سلوک کے منازل طے کیے اور منصب قطبیت پر فائز ہوئے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کے شیخ شاہ احمد سعید مجددی رحمہ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ ارشاد حسین کو رامپور بھیجو۔ حضرت محدث رامپوری رحمہ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے رامپور پہنچنے سے قبل ہی ولی کامل حاجی محمدی صاحب نے حافظ عنایت اللہ مجددی رحمہ اللہ علیہ کی اصرار بیعت پر ایک روز فرمایا کہ تم ابھی پڑھو، ایک قطب وقت کا ظہور ہونے والا ہے، اس سے تم کو شرف بیعت حاصل ہوگا۔ آپ رامپور تشریف لائے اور حاجی صاحب کی پیشن گوئی کے مطابق منصب قطبیت پر فائز ہوئے۔ عارف باللہ مولانا عبدالکریم المعروف ملا فقیر اخوند قادری رحمہ اللہ علیہ کی خانقاہ کے حجرے میں قیام فرمایا اور مولانا رحمہ اللہ علیہ نے اسی حجرے میں قیام کے دوران 9 ماہ کے عرصے میں قرآن مجید حفظ کیا اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ایک بیکوا سے نکاح فرمایا۔ حضرت محدث رامپوری رحمہ اللہ علیہ صبر و توکل، زہد و قناعت اور تسلیم و رضا کے ساتھ ساتھ ریاضات و مجاہدات میں مصروف رہتے تھے۔ فاقی کی نوبت آتی یا مصائب و مشکلات کا ظہور ہوتا تو ہر حال میں آپ کی زبان پر حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم الوکیل و نعم النصیر ہوتا۔ کبھی کسی سے کوئی غرض نہ ہوتی، نہ کسی سے کوئی حاجت ہوتی۔ آپ کے تصانیف میں انتصار الحق، ترجمہ کتاب الخیل عالمگیری اردو غیر مطبوع ہے، فتاوی ارشادیہ، ارشاد الصرف وغیرہ شمار کیے جاتے ہیں۔ محدث رامپوری رحمہ اللہ علیہ کے اولاد میں 5 بیٹے، مولانا احسان حسین مجددی، جناب عرفان حسین مجددی، مولانا معوان حسین مجددی، جناب رضوان حسین مجددی، مولانا ریان حسین مجددی اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ مفتی ارشاد حسین محدث رامپوری رحمہ اللہ علیہ کا وصال مبارک 15 جمادی الاخر 1311 ہجری منگل کے روز صبح 63 برس کی عمر میں ہوا۔ اپنی مسجد کے متصل جانب مشرق اپنے مملوکہ زمین پر مدفون ہوئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔